ساتھ دوسرا پہلے سے تیار، سستی چینی دستیاب نہیں، آٹا مزید مہنگا ہو گیا، فیصل آباد اور جھنگ سے 20 کلو کا تھیلا 1050 روپے میں بکنے لگا، توبہ میں قیمت 1030، کمالیہ میں بھی 1000 سے تجاوز کر گئی، عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا۔ چینی کی قلت اور بلیک مارکیٹنگ نہ رک سکی، یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی نایاب، فیصل آباد کی اوپن مارکیٹ میں 80 سے 85 روپے کلو پر فروخت، جھنگ اور توبہ میں بھی صورتحال ایک جیسی، چنیوٹ انتظامیہ 6 سستے سٹالز لگا کر بری الزامہ، لالیہ میں نجی مل کے 5 سٹالز عوام نے ناکافی قرار دے دیے۔ فیصل آباد کے مکوانا اور جڑاوالا روڈ سے ملحقہ پمپس پر پیٹرول سپلائی بند، صرف پی ایس او پیٹرول پر دستیاب ہے، یومیہ سپلائی 9 لاکھ سے 14 لاکھ لیٹر تک پہنچ گئی، چنیوٹ میں پیٹرول کے لیے لمبی لائنوں اور بلیک میں فروخت جاری، بھوانا انتظامیہ متحرک، پیٹرول نہ دینے والے 4 پمپس کو سیل کر دیا۔ پیٹرول مصنوعات کی قلت ہر شعبے کو متاثر کرنے لگی، ڈیزل نہ ملنے سے گنے کی گوڈی میں مشکلات، دیگر فصلیں متاثر ہونے کا بھی خدشہ، کاشت میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں، کاشتکاروں کی حکام سے اپیل۔ فیصل آباد میں کرونا مریضوں کی تعداد 4520 ہو گئی، 313 ڈاکٹرز بھی شامل، محکمہ صحت کے مطابق اب تک کرونا سے 126 افراد جان کی باسی ہار چکے۔ توبہ ٹیک سنگھ کی احساس سینٹرز میں کرونا ایس او پیز نظر انداز، 6 فٹ تو دور 1 فٹ کا فاصلہ بھی برقرار نہ رکھا جا سکا، حفاظتی اقدامات کا خیال نہ رکھنے سے کرونا پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ فیصل آباد کی نجی کالونیوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن بے سود، آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں، سول ڈیفنس اہلکار بھی موجود نہیں، ضلع انتظامیہ حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد نہ کرا سکی۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے فیصل آباد انتظامیہ سرگرم، اسسٹنٹ کمشنر صدر لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے نکل پڑے، رچکوٹ، امین پور بنگلہ اور ملحقہ علاقوں میں کھلی دکانیں بند کروا دی گئیں۔ بدر کالونی فیصل آباد میں رش لگانے والوں کی پکڑ، کرکٹ ٹورنامنٹ آرگنائزر سمیت 9 افراد گرفتار، مقدمہ درج کر کے غلام محمد آباد اسپتال میں قرنطینہ کرا دیا گیا، اے سی سٹی ایوب بخاری نے جھنگ بازار پولیس کے ساتھ چھاپا مارا۔ سورج آگ برسانے لگا، چلچلاتی دھوپ، گرم لو سے چہرے جھلسنے لگے، فیصل آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، ہیٹ اسٹروک کا خطرہ، طبی ماہرین نے احتیاط برتنے کا مشورہ دے دیا۔ طبی شعبے کے لیے اہم خبر، بیشتر سامان پر کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس 3 ماہ کے لیے ختم، وینٹیلیٹر سرکٹ، ایکس رے موبائل مشین، ای سی جی مشین درآمد کرنے کی اجازت، کورونا تشخیص کٹ، سرجیکل اور N95 ماسک منگوائے جا سکیں گے۔ فیصل آباد ریلوے کراسنگ پر اموات کی بڑی وجہ سامنے آ گئی، 100 سے زائد پھاٹک مین کے پاس کمیونیکیشن کا خاطر خواہ نظام نہیں، ٹیلی فون ٹھیک نہیں، وائرلیس موجود نہیں، ٹرین کی آمد کا اندازہ تجربے سے لگایا جانے لگا۔ چنیوٹ کو ضلع کا درجہ ملے 11 سال بیت گئے، سہولیات اب بھی آدھی ادھوری، ضلع کے اقلاتے ٹی وی اسپتال میں ڈاکٹرز کی کمی، 9 خالی اسامیوں پر 10 سال سے تعیناتی نہ کی جا سکی۔ چنیوٹ کے محلہ نوروالا میں سرکاری ڈسپنسری بنانے کا مطالبہ، 30 سے 40 ہزار کی آبادی ہے مگر سرکاری اسپتال نہیں، اہل علاقہ کا سلوٹر ہاؤس کی خالی عمارت استعمال کرنے کا۔ شور کوٹ کی بیت الذکر روڈ اکثر دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کو آنے جانے میں مشکلات، مریض کو اسپتال لے جانا امتحان، انتظامیہ اور منتخب نمائندوں سے تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ چنیوٹ کی عوام کی سنی گئی، محکمہ ہائی ویز نے فیصل آباد اور لاہور روڈ کا پیچ ورک شروع کر دیا، گڑھے پر ہونے سے حادثات میں کمی کی امید، فیصل آباد جڑاوالا روڈ کا پچ ورک بھی کیے جانے کی نوید بھی سنا دی گئی۔ فیصل آباد میں فیسکو ریکوری ٹیم پر تشدد کرنے والے سوئمنگ پول مالکان کے خلاف مقدمہ درج،
FIR SDO خانےوالا کی مدیت میں کاٹی گئی، صارفین نے کنیکشن کاٹنے پر ٹیم کے ساتھ مار پیٹ کی۔ ساہیاں والا کا چکنیز علاقہ غیر کا منظر پیش کرنے لگا، غیر قانونی اسلحے کے انبار، آئے روز فائرنگ کے واقعات معمول، سٹی 41 نے ویڈیوز حاصل کر لی، علاقے میں خوف و ہراس، قانون نافذ کرنے والے خاموش۔ احمد پور سیال کے علاقے شریف آباد سے 11 دن کا بچہ بازیاب، DSP سجاد احمد چیمہ کی سربراہی میں ٹیم نے اغواکار کو ٹریس کر لیا، اغواکار غریبی رشتہ دار نکلا، پولیس کے مطابق ملزم نے اولاد نہ ہونے پر بچے کو اغوا کیا۔ فیصل آباد کے جنرل اسپتال سمن آباد میں آپریشن ملنے کی اجازت پر انستھیزیا ڈاکٹر کی ڈیوٹی لگا دی گئی، حسیب شہید کالونی کے اسپتال سے ڈاکٹر ارسلان کی تعیناتی، محکمہ صحت نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا۔ نیا مالی سال اولڈ ایج ہوم ملازمین کے لیے خوش آئند، رکی ہوئی سال بھر کی تنخواہیں ایک ساتھ ادا کر دی گئیں، ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انچارج اولڈ ایج ہوم ورکرز کی معترف بولی کے مشکل وقت میں بھرپور ساتھ دیا۔ کورونا کے پیش نظر کھیلوں پر پابندی، کھیل سے وابستہ افراد بے روزگار ہو گئے، کرکٹ کلبز کی سکورنگ کے لیے بندش سے پریشان، SOPs کے تحت کرکٹ بحال کی جائے، متاثرین کی اپیل۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر سب پر لازم، جنگ میں نو ماسک نو سروس کے حکم پر عمل درآمد شروع، سرکاری دفاتر میں بغیر ماسک آنے والے افراد کو باہر ہی روک دیا گیا۔ کورونا کے پیش نظر کمالیہ رجانہ روڈ اور محلہ چڑھ سمیت دیگر علاقوں میں کلورین واٹر سپرے، کلمہ چوک میں نصب، کلمہ طیبہ کو بھی دھویا گیا، اسسٹنٹ کمشنر نوشین اسرار کی احتیاطی تدابیر اپنانے کی تلقین۔ اور تیز دھوپ سے بچنا ہے، فیشن کا بھی دھیان رکھنا ہے، سر ڈھانپنے کے لیے ٹوپیوں، آنکھوں کے لیے چشموں کی مانگ، کمالیہ میں بھی سن گلاسز اور ٹوپیوں کے سٹالز لگ گئے۔ بحران حل نہیں ہوا، دوسرا پہلے سے تیار، سستی چینی دستیاب نہیں، آٹا مزید مہنگا ہو گیا، فیصل آباد اور جھنگ سے 20 کلو کا تھیلا 1050 روپے میں بکنے لگا، توبہ میں قیمت 1030، کمالیہ میں بھی 1000 سے تجاوز کر گئی، عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا۔ چینی کی قلت اور بلیک مارکیٹنگ نہ رک سکی، یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی نایاب، فیصل آباد کی اوپن مارکیٹ میں 80 سے 85 روپے کلو پر فروخت، جھنگ اور توبہ میں بھی صورتحال ایک جیسی، چنیوٹ انتظامیہ 6 سستے سٹالز لگا کر بری الزامہ، لالیہ میں نجی مل کے 5 سٹالز عوام نے ناکافی قرار دے دیے۔ فیصل آباد کے مکوانا اور جناوالا روڈ سے ملحقہ پمپس پر پیٹرول سپلائی بند، صرف PSO پیٹرول پر دستیاب ہے، یومیہ سپلائی 9 لاکھ سے 14 لاکھ لیٹر تک پہنچ گئی، چنیوٹ میں پیٹرول کے لیے لمبی لائنوں اور بلیک میں فروخت جاری، بھوانا انتظامیہ متحرک، پیٹرول نہ دینے والے 4 پمپس کو سیل کر دیا۔ پیٹرول مصنوعات کی قلت ہر شعبے کو متاثر کرنے لگی، ڈیزل نہ ملنے سے گنے کی گوڈی میں مشکلات، دیگر فصلیں متاثر ہونے کا بھی خدشہ، کاشت میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں، کاشتکاروں کی حکام سے اپیل۔ فیصل آباد میں کورونا مریضوں کی تعداد 4520 ہو گئی، 313 ڈاکٹرز بھی شامل، محکمہ صحت کے مطابق اب تک کورونا سے 126 افراد جان کی باسی ہار چکے۔ توبہ ٹیک سنگھ کی احساس سینٹرز میں کورونا SOPs نظر انداز، 6 فٹ تو دور 1 فٹ کا فاصلہ بھی برقرار نہ رکھا جا سکا، حفاظتی اقدامات کا خیال نہ رکھنے سے کورونا پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ فیصل آباد کی نجی کالونیوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن بے سود، آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں، سول ڈیفنس اہلکار بھی موجود نہیں، ضلع انتظامیہ حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد نہ کرا سکی۔